آپ یہ بتائیں، ایک خوبرو جوان ہو، باشکل ہو، قد و قامت بھی ہو، جسم و جسامت بھی ہو، اور اس کا سارا دن محبوب کی باہوں میں گزر جائے اور اس کی راتیں موسیقی کی دھن کے اوپر گزر جائیں، تو ایسے نوجوان کا قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا سیشن خاص بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ خاص اس لیے کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور نوجوان بھی وہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور اہم اس لیے ہے کہ پوری تاریخ میں دیکھیں، ہر دور میں اور ہر قوم کا ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے، ترقی کا جو انحصار ہوتا ہے، وہ اس کی نوجوان نسل کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر نوجوان نسل بھٹک جائے تو سمجھیں کہ ساری قوم بھٹک گئی۔ اگر وہ راہ راست پہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ ساری قوم راہ راست پہ آ گئی اور ترقی آپ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تو آپ کا وقت درکار ہے، توجہ بھی ملحوظ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ ہم علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، بلکہ مرتے دم تک سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر لاہور آئے، یہاں سے انگلستان گئے، پھر جرمنی گئے، واپس اپنی تعلیم کو مکمل کر کے پاکستان آئے، اور لاہور کے اندر وہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا ایک پرندہ تھا جو ان کا پسندیدہ، ان کا فیورٹ سمجھ لیں، اس پرندے کو شاہین کہتے ہیں، اور شاہین کا ذکر علامہ اقبال نے جا بجا اپنی شاعری کے اندر کیا ہے، اور اس کی تشبیہ انہوں نے مسلمان سے دی ہے، مومن سے دی ہے، اس کے استعمال کر کے اس کا ٹارگٹ مسلمان کو بنایا ہے کہ تمہیں شاہین کی طرح اپنی نظریات کو رکھنا چاہیے، اپنی پرواز کو رکھنا چاہیے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ شاہین کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جو بڑے بڑے لیڈروں کے اندر ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر شاہین جب بھی اڑتا ہے انتہائی بلندی کے اوپر جا کے اڑتا ہے، منیمم 10,000 فٹ اور میکسیمم قریباً 15,000 فٹ کی بلندی پر اس کی پرواز ہوتی ہے۔ علامہ اقبال یہ سمجھاتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال شاہین کی تشبیہ دے کر مسلمان کے ساتھ وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تم نے اڑنا ہے، تم نے اتنی بلندی پہ جا کے اڑنا ہے کہ تم آسمانوں کو چھو جاؤ، یعنی تمہارے نظریات، تمہارا ویژن اتنا بلند ہونا چاہیے جس قدر آسمان کی بلندی ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں جا بجا لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے اس کو بلند کیا ہوا ہے؟ سورہ الملک میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ 7 آسمانوں کو تہ بتہ 7 طبقوں میں بنایا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، دیکھو ان آسمانوں میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے تمہیں؟ هل تری من فطور، کیا کوئی بھی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ، کوئی عیب ان آسمانوں میں تمہیں نظر آتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت بھی انسانیت کو سمجھاتے ہیں کہ ذرا اپنی نگاہوں کو بلند کرو اور آسمانوں کی طرف دیکھو۔ دوسری کوالٹی جو شاہین ہی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو سارے پرندے بھاگتے ہیں اور اپنے گھونسلوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن شاہین کا انداز یہ ہے کہ وہ طوفان جب آتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر وہ بادلوں میں جا کر، اور جو کالے بادل ہوتے ہیں انتہائی تیز آندھی میں، ان سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اور اس طوفان کو انجوائے کرتا ہے۔ محسن کا ایک شعر ہے، جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا۔ یعنی کہ اس کے ساتھ علامہ اقبال سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کی زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اسے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے شاہین مقابلہ کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری اس کی کوالٹیز ہیں، اور بھی بے شمار کوالٹیز ہیں، لیکن تیسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جب بھی شاہین اڑتا ہے تو وہ تنہا اڑتا ہے، کوئی اور پرندہ اس کے ساتھ نہیں، کوئی ایرا گیرا نہیں، کوئی کرگس نہیں، کوئی اور ممولہ نہیں۔ جب بھی اڑے گا یا تو تنہا اڑے گا یا پھر اپنے ساتھ اپنے شاہینوں کو لے کر اڑے گا۔ اس کے ساتھ علامہ اقبال یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے جب بھی پرواز کرنی ہے، تم نے جب بھی اپنا ویژن تیار کرنا ہے، تو اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو اس ویژن کے قابل ہوں، اس کو سہارا دینے والے ہوں، اس کو کھینچ کر ڈاؤن کرنے والے نہ ہوں۔ ہمیشہ وہ اڑتا ہے تو شاہینوں کے ساتھ اڑتا ہے، اور تم نے بھی اپنے ویژن کے مطابق لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جو لوگ تمہارے نظریات کو ٹھیس پہنچائیں، انہیں کمزور کریں، آپ کی ٹانگیں کھینچے، ان کو سائڈ پہ چھوڑے اور اپنی پرواز کو پھر تنہا کر، یہ سمجھانا چاہتے ہیں علامہ اقبال۔ ہمیں ان نکات کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ہم غور کریں، جو آج کی نوجوان نسل ہے، جو آج کے ملت کے جو مقدر کے ستارے ہیں، قوم کے مقدر کے جو ستارے ہیں، ان کی طرف دیکھیں تو ایک شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں ایک ہی مصرعے میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ عابی مکھنوی ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں، اسیر زلف و رخسارو لبے جانا ہوا مسلم۔ اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ اسیر زلف و رخسارو لبے جانا ہوا مسلم، کوئی اقبال سے کہہ دے شاہین مر گیا تیرا۔ ہم غور کریں تو کیا شاہین مر نہیں گیا؟ اقبال کا جو شاہین تھا، جس کو اس نے کہا بڑی بڑی کوالٹیوں والا کہ اس کی طرح ہمیں بننا چاہیے، کیا آج ہمیں وہ نظر آتا ہے؟ آپ یہ بتائیں، ایک خوبرو جوان ہو، باشکل ہو، قد و قامت بھی ہو، جسم و جسامت بھی ہو، اور اس کا سارا دن محبوب کی باہوں میں گزر جائے اور اس کی راتیں موسیقی کی دھن کے اوپر گزر جائیں، تو ایسے نوجوان کا قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے نوجوان کا قوم کو، ملک کو، امت مسلمہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایسے نوجوانوں کے لیے یہ کہنا تو بنتا ہے، اسیر زلف و رخسارو لبے جانا ہوا مسلم، کوئی اقبال سے کہہ دے شاہین مر گیا تیرا۔ اور غالب بھی کہتے ہیں، رات بھر یار کو پہلو میں بٹھا کے غالب، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل بھی کمال کر رہی ہے، صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک۔ تو اللہ رب العزت بھی ہماری نسل کے ساتھ کمال ہی کرتے جا رہے ہیں کہ آسمانوں سے اٹھا کر زمین پہ دے مارا ہے، اور دن بدن زوال ہے، پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، صلاح الدین ایوبی، ان کی فوج میں ایک امیر تھا، سیف الدین اس کا نام تھا۔ اس کو بھی وہ بھی باذوق تھا، اس کو بھی صنف نازک کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں کرنے کا شوق تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ تم ان پرندوں سے ہی اپنا دل بہلاؤ، سپاہ گیری، یہ جنگ، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اس کو جواب دینا، تجھ جیسے لوگوں کا یہ جگرا نہیں ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ تم جا کر ان پرندوں سے، ان عورتوں سے، اس صنف نازک سے اپنا دل بہلاؤ۔ معلوم ہوا جب صفوں میں، کسی بھی قوم کی صفوں میں ایسے لوگ گھس جائیں جو کہ نظریات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور ایسی چیزوں اور ایسی باتوں میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں جو کہ نہ ان کے اپنے لیے مفید ہے، نہ ملک و قوم کے لیے مفید ہے، نہ دنیا کے لیے، نہ آخرت کے لیے مفید ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے قوم کے اوپر
ذلت بھی رسوائی بھی مسلط ہوتی ہے، کیونکہ ہر قوم کا ہر دور میں ترقی کا جو انحصار ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے۔ آج ہمیں سمجھنا ہوگا، اقبال کہتے ہیں مجھے محبت ہے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو آج ہم انالیسز کریں، غور و فکر کریں تو ہمارے نوجوانوں کی ساری کمندیں وہ سمٹا کر جاتی ہیں تو صنف نازک کی طرف جاتی۔ بنت حوا کے نرم لہجوں نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں، ابن آدم کی ہوس نظروں نے بنت حوا ہی تاڑ رکھے ہیں۔ اقبال کہتے تھے شاہین ہے مسلم، شاہین بھی ہم نے پچھاڑ رکھے ہیں، نگاہیں اس کی بلندیوں پر، نگاہیں اس کی بلندیوں پر نظریات ہم نے کباڑ رکھے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا ہوگا اور اپنے ویژن کو، اپنے نظریات کو تیار کر کے پھر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں کون سے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، جو ہمارے مسلم ہیروز نے کیا، جو ہمارے اسلاف نے کیا، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔